ایک وظیفہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا قبلہ، اس میں ضرور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ آج کل حالات کچھ آزمائش والے چل رہے ہیں نا، بالخصوص بچوں کے حوالے سے، کڈنیپنگ کے حوالے سے، بچوں کے اغوا کے حوالے سے کافی واقعات سننے میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا حفاظتی حصار آپ بتا دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ الحمدللہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ گھروں میں عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، اور ہر ماں باپ کے لیے اولاد تو پھر اولاد ہوتی ہے نا، بچے بڑے بھی ہو جائے تو بچے ہی رہتے ہیں پھر۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بچوں کی حفاظت بھی رہے، اغوا ہونے سے بھی محفوظ رہیں، تو کیا حفاظتی حصار ارشاد فرمائیں گے، وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت یورپ کے ملک اسپین میں ہوں، اور اس کا ایک شہر ہے ویلنسیا میں ہوں میں، اور یہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے مختلف مساجد میں بیانات بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور آپ نے جو سوال پوچھا ہے، واقعی یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ بچوں کا اغوا ہو جانا۔ اللہ پاک تمام کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے والدین کو اگر یہ وہ روحانی عمل کر لیں، یہ حصار کر لیں، تو انشاءاللہ اس بچے کو کوئی بھی اغوا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں اس کے آغاز میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور یا حافظو یا حفیظو یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول درود پاک، پھر یا حفیظو 11 مرتبہ، اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ کر بچوں کو دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے حصار ہو جائے گا اور بچے کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ ماشاءاللہ۔ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور آفات و بلیات سے بچائے۔ آمین آمین۔ یہ وظیفہ تو ہو گیا حضور، یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرما دیا۔ ناظرین پہ نیت فرما لیں کہ بچوں کو جب بھی اسکول روانہ کریں، مدرسے کے لیے بھیجیں، پڑھنے کے لیے بھیجیں، گھر سے بھیجیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم بھی کر دیں۔ یا حافظو یا حفیظو، یا حافظو یا حفیظو، یہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اچھا، اس میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی سید صاحب آپ ارشاد فرمائیں گے کہ والدین کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بچوں کو کیا ذہن دینا چاہیے کہ اگر باہر کا کوئی آدمی بچوں کو جیسے بلائے تو بچوں کی والدین کیسے تربیت کریں کہ بھئی کسی کے پاس جانا نہیں ہے، کیا احتیاطی پہلو اختیار کریں؟ دیکھیں، جو بچے بھی ہمیں سن رہے ہیں یا ان کے والدین ہیں، تو والدین بچوں کو یہ بات بتائیں کہ ہر اجنبی شخص کے پاس نہیں جانا، چاہے وہ کسی قسم کی چیز بھی کی آفر کرے آپ کو۔ جی، اور بیٹا میں آپ کو موبائل پر آپ کے ابو سے لائیو بات کرا دوں، یا میں آپ کو یہ گفٹ دے دوں، اور بچے بعض چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں نا، کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے نا اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو بتانا ہے کسی اجنبی شخص کو جس کو آپ نہیں جانتے اس سے ہرگز اس کے پاس آپ نے نہیں جانا، اس کی بات کو نہیں سننا۔ خدا نہ خواستہ، والدین بھی بچوں کو بتائے، خدا نہ خواستہ اگر بچے کو کوئی اسی طرح کیپچر کرتا ہے تو بچہ شور مچا دے اس وقت، تاکہ جو ہے وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ تو اجنبی لوگوں سے کے پاس نہیں جانا، کوئی تحفی نہیں لینی، کوئی کھانے کی چیز نہیں لینی، جس کو آپ نہیں جانتے اس سے کوئی چیز آپ نے نہیں لینی انشاءاللہ۔ اور جب بھی بچے گھر سے نکلیں، بچوں کو یہ عادت بنائے کہ یہ مختصر سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی یہ خود بھی والدین بڑی زبردست دعا ہے، پڑھا دیں بچوں کو، اور انشاءاللہ یہ دعا پڑھیں گے نا تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن آفات اور مصیبت سے انشاءاللہ بچے بچیں گے، بلکہ اس دعا کی خیریت سے گھر واپس آئیں گے۔ یہ دیکھیں اسکرین پہ بھی ناظرین لکھی ہوئی دعا آپ کے سامنے ہے، اس کو چاہیں تو موبائل سے آپ اس کی پکچر بھی بنا لیں اور اس کو بچوں کو ضرور پڑھایا کریں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بلکہ اس دعا کی ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ۔ بلکہ اس دعا کی فضیلت تو یہ ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، گھر بار کی، بچوں کی، اور بالخصوص اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ گندے خیالات نہ آئیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ آپ پڑھ لیا کریں، ایک وظیفہ یہ۔ اسی طرح نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ الکریم برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے اور شیطان کے بہکانے سے الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔